السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ میں آج 63A کی سماعت ہونی تھی۔ یقیناً قاضی فائز عیسیٰ کی خواہش تو یہی تھی کہ ایک ہی دن میں اس کیس کی سماعت ہو، ایک ہی دن میں یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں اور ایک ہی دن میں فیصلہ آ جائے۔ انفارچونیٹلی ہم سبھی جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو سوٹ کیا کرتا ہے۔ انہیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ 63A میں نظر ثانی کی درخواست منظور کر لی جائے۔ یہ فیصلہ اس وقت سسٹم کو سوٹ کرتا ہے، نظام کو سوٹ کرتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو سوٹ کرتا ہے، اور بینچ بھی اسی لحاظ سے تشکیل دیا گیا۔ اس بینچ میں 5 ممبران تھے، ایک ممبر آج غیر حاضر ہوئے، وہ نہیں آئے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ بینچ تشکیل دیا گیا، جسٹس جمال خان مندوخیل کو اس میں شامل کیا گیا، لیکن آج 11:30 بجے جب سماعت ہونا تھی، 11:30 بجے کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا تھا۔ معمول سے زیادہ وہاں صحافی موجود تھے، معمول سے زیادہ وکلاء موجود تھے، معمول سے زیادہ لوگ موجود تھے، کیونکہ یہ بہت اہم کیس ہے۔ اس پر آئینی ترامیم کا انحصار ہے، اس کیس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آئینی ترامیم ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنی ہے یا نہیں ملنی، کیونکہ منحرف شخص کے منحرف لوگوں کے ووٹ لے کر ہی یہ آئینی ترمیم پاس ہو سکتی ہے۔ ابھی تک مولانا فضل الرحمان راضی نہیں ہے، اگر ہوں بھی تو بھی منحرف لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا، تو بھی پی ٹی آئی کو لوگوں کو ملانا پڑے گا، تو ہی آئینی ترمیم ہو سکے گی۔ اس لیے یہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کمرہ عدالت آج کھچا کھچ بھرا تھا، لیکن سماعت جو تقریباً 12:15 بجے کے قریب جو ہے وہ کورٹ آئی، اور اس وقت لوگوں کو حیرت ہوئی جب 4 ججز داخل ہوئے اور 5ویں جج جسٹس منیب اختر کورٹ روم نمبر 1 میں نہیں آئے، کیونکہ آج توقع یہ کی جا رہی تھی کہ 5ویں جج آئیں گے اور آنے کے بعد جسٹس منیب اختر ریکیوز کر دیں گے، اور جب وہ ریکیوز کریں گے تو بینچ ٹوٹ جائے گا، پھر نیا بینچ بن جائے گا۔ یہ بہت سے لوگوں کی توقع تھی۔ جسٹس منیب اختر کے حوالے سے کچھ خبریں بھی چلی تھی، میں نے بھی اپنی صبح کی پہلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ وہ ریکیوز کر جائیں گے، لیکن جسٹس منیب اختر باقی 4 ججز کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہی نہیں ہوئے، اور ان کی کرسی تھوڑی سی پیچھے ہٹا کے رکھ دی گئی، اور باقی ججز اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو روسٹرم پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہے وہ دلائل کا آغاز کرنا تھا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آج 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، لیکن ہمارے ایک فاضل ممبر جسٹس منیب اختر کی طرف سے کچھ دیر پہلے ہمیں ایک خط موصول ہوا ہے، اس خط کا انہوں نے کہا کہ میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور انہوں نے پھر ایک پیراگراف پڑھ کر سنایا قاضی صاحب نے، جس کا لب لباب یہ تھا کہ جسٹس منیب اختر کا کہنا ہے کہ میں اس بینچ سے ریکیوز نہیں کر رہا، لیکن میں اپنی ان اویلیبلٹی شو کر رہا ہوں، یعنی میں آج دستیاب نہیں ہوں، لیکن میں اس بینچ سے میرا ریکیوزل نہ سمجھا جائے، یہ ریکیوزل نہیں ہے، لیکن میری اس بینچ کے لیے آج اویلیبلٹی بھی نہیں ہے، یہ کہا۔ اور اگر اسے اپیرنٹلی دیکھا جائے تو یہ بہت روٹین کی چیز ہے، اکثر ہوتا ہے کہ کوئی جج اگر اویلیبل نہ ہو تو بینچ بیٹھتا ہی نہیں ہے، پھر بینچ کمرہ عدالت میں داخل ہی نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ آج کاز لسٹ منسوخ کر دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں بینچ یا فلاں جج دستیاب نہیں ہے۔ اکثر فل کورٹس میں ہم نے دیکھا ہے 5 رکنی، 7 رکنی، 2 رکنی یا 9 رکنی جو بینچ بنتے ہیں، اس میں کوئی جج اگر بیمار ہو جائے اور بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہو، اگر کوئی جج بیمار ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی کی صورت میں وہ نہیں آ پاتے تو وہ بینچ بیٹھتا ہی نہیں ہے، کاز لسٹ منسوخ ہو جاتی ہے، اور بتا دیا جاتا ہے کہ آج یہ بینچ فلاں جج کی عدم دستیابی کے باعث جو ہے وہ بیٹھ نہیں رہا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آج کل غیر معمولی حالات چل رہے ہیں، تو اس کو اسی نظر سے دیکھا گیا کہ اس بینچ کا جس منیب اختر حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن ریکیوز بھی انہوں نے نہیں کیا، تو دوسری درخواست انہوں نے کی کہ میرے اس خط کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنایا جائے، تو یہ خط کا کچھ حصہ پڑھ کے سنایا چیف جسٹس نے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ اس طرح کا خط لکھا گیا، اور آپ سے کچھ دیر پہلے لکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے خط کو عدالتی ریکارڈ کا
حصہ بنانے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا۔ دوسرا انہوں نے قاضی صاحب نے کہا کہ آج ہم اٹھ رہے ہیں اور کل ہم کوشش کریں گے، ہمارے علم کے مطابق آج جسٹس منیب اختر دستیاب ہیں، یہاں پر آئے ہوئے ہیں، عدالتی جو باقی کیسز ہیں انہوں نے سنے بھی ہیں اور یہاں پر موجود بھی ہوں گے اپنے کمرے میں، تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اس بینچ کا حصہ بنیں اور سماعت کا حصہ بنیں کل کے لیے۔ ہم اس کو دوبارہ لگا رہے ہیں، اور اگر اس کے باوجود وہ حصہ نہیں بنتے، اس بینچ میں نہیں بیٹھتے، تو پھر ہمیں نیا بینچ تشکیل دینا پڑے گا۔ اب یہ جب قاضی فائز عیسیٰ نے کہا اور کچھ دیر میں جو انہوں نے جو اس دوران جو ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیرسٹر علی ظفر کا آرگومنٹ کیا تھا اس پہ، لیکن جب وہ گئے تو وکلاء میں فوراً مگوئیاں شروع ہو گئیں، بحث شروع ہو گئی کہ جب ایک بینچ ٹوٹا ہی نہیں ہے، یعنی ایک جج نے ریکیوز ہی نہیں کیا، جب وہ ریکیوزل ہی نہیں کر رہے تو نیا بینچ کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ جب ایک مرتبہ بینچ بن جائے اور بینچ بننے کے بعد وہ بینچ نہ ٹوٹے یا کوئی جج ریکیوز نہ کرے تو نئے بینچ کو توڑنے کا یہ واقعہ تھا۔ تو یہ نیا، اس کے لیے بھی آپ کے علم میں ہے جب ٹیریان وائٹ کیس میں جو ایک پورا کیس جو ہے وہ اس کی سماعت ہو گئی تھی اور سماعت ہونے کے بعد فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا تھا، تو چیف جسٹس عامر فاروق نے وہ بینچ توڑ دیا۔ اس پر بھی بحث بہت زیادہ ہوئی کہ یہ بینچ نہیں توڑ سکتا، ٹوٹ سکتا، ایک جج نے جب ریکیوز ہی نہیں کیا تو بینچ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اور پھر ایک سال کے بعد جب اس کا ریویو لگا تو ریویو دینے والے تینوں ججوں نے یہی لکھا کہ یہ بینچ نہیں ٹوٹ سکتا تھا، جو فیصلہ دو ججوں نے سنا تھا وہ برقرار رہے گا۔ تو اب دوبارہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ بینچ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ جب ایک جج جسٹس منیب اختر ریکیوز ہی نہیں کر رہے تو بینچ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اب قاضی صاحب نے یہ کہا کہ اس کیس کو بہرحال چلانا تو ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال کے بعد یہ کیس فکس ہوا ہے تو یہ پھر کیسے معاملہ چلے گا اگر جسٹس منیب اختر بیٹھیں گے نہیں، ریکیوز نہیں کریں گے؟ تو اب قاضی صاحب اس پر جو ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ نیا بینچ تشکیل دے دیا جائے گا۔ آج ہم جسٹس منیب اختر سے کہیں گے کہ بینچ کا حصہ بنے، اگر وہ نہ بنے تو پھر ہم کل نیا بینچ بنا دیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر منیب اختر سے رابطہ کیا جاتا ہے اور جسٹس منیب اختر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ابھی دستیاب نہیں ہوں، یا کل مجھے کوئی مصروفیت ہے، یا کل وہ چھٹی کر لیتے ہیں، یا ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں میں جو ہے وہ بینچ سے علیحدہ نہیں ہو رہا، تو پھر نئے بینچ جو ہے وہ کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ کیا پھر بھی قاضی فائز عیسیٰ نیا بینچ تشکیل دے دیں گے؟ یعنی ابھی تک جسٹس منیب اختر نے ریکیوز نہیں کیا، اب آج اگر وہ کہتے ہیں کہ میں کل آپ کو بتاؤں گا اور کل وہ چھٹی کر لیتے ہیں تو پھر کل کیا ہوگا؟ یہ ایک نیا آئینی بحران جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیدا ہو گیا اور ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اس لحاظ سے پھنس گئے ہیں کہ نہ وہ بینچ کو توڑ سکتے ہیں، نہ وہ نیا بینچ تشکیل دے سکتے ہیں۔ تشکیل کے حوالے سے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اپنا ایک کنسرن شو کرنا چاہتا ہوں۔ تو قاضی صاحب کو سمجھ آ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ جب جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا تو قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ بھی کل دیکھیں گے، ہم جب سماعت کریں گے تو پھر آپ کہیے گا۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ نہیں، میں تو بینچ کی تشکیل کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے نیا بینچ تشکیل دینا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو ججز کو بینچ تشکیل نہیں دینا چاہیے۔ اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر تیسرا جج دستیاب ہی نہ ہو تو کیا کام رک سکتا ہے؟ کیا ہم پھر عدالتیں ایک شخص کی وجہ سے بند رکھی جا سکتی ہیں؟ کیا عدالتوں کا کام ایک شخص کی وجہ سے روکا جا سکتا ہے؟ یعنی جسٹس منصور علی شاہ کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی کا حصہ نہیں بن رہے، تو جب وہ کمیٹی کا حصہ نہیں بن رہے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم 2 ججز کی کمیٹی سے کام چلا رہے ہیں۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر فل کورٹ کی کمیٹی بیٹھنی چاہیے، فل کورٹ کی میٹنگ ہونی چاہیے اور فل کورٹ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرے، تمام ججز بیٹھیں اور وہ فیصلہ کریں بینچ کی تشکیل کا۔ اس پر قاضی صاحب ہنس پڑے اور انہوں نے کہا، یعنی ان کا لہجہ ایسا تھا، ہنسنے کا انداز ایسا تھا کہ آپ کیا فضول بات کر رہے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے پھر یہ بھی کہا کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اگر فل کورٹ بیٹھے اور فل کورٹ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرے، یہ 3 رکنی کمیٹی ہے، اس میں سے اگر ایک دستیاب نہیں ہے، 2 جج دستیاب ہیں تو پھر کام تو چلانا پڑے گا، کام ایسے ہی چلے گا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اب بیرسٹر علی ظفر جو انسسٹ کر رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے بیرسٹر علی ظفر سے پوچھا کہ آپ ریپریزنٹ کس کو کر رہے ہیں؟
اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میں عمران خان کو ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا وکالت نامہ جو جیل گیا تھا اڈیالہ اس پر سائن نہیں کرنے دیے گئے عمران خان کو، لیکن پی ٹی آئی کو کی پہلی جو درخواست تھی وہ اس وقت جب سنی گئی تھی اس وقت میں پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کر رہا تھا، تو قاضی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کریں، ہم آپ کا وکالت نامہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کل کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور جاتے ہوئے پھر قاضی صاحب نے کہا کہ آج جسٹس منیب جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، ہم ان سے پوچھیں گے اور انہیں انسسٹ کریں گے کہ آپ بینچ کا حصہ بنیں، لیکن اگر وہ کل کارروائی کا حصہ نہ بنے تو ہم نیا بینچ تشکیل دیں گے اور کسی اور جج کو جو ہے وہ شامل کر لیں گے۔ یہ کہہ کر کورٹ اٹھ گئی، لیکن اب اس میں ابھی ایک وکیل جو سینئر ہیں وہ کھڑے تھے کہ جج کی غیر موجودگی میں تو پھر اس کا ریویو نہیں سنا جا سکتا، اور جسٹس منیب اختر جو ہے وہ کیونکہ آتھر جج ہیں یعنی یہ 63A والے فیصلے کا، تو جسٹس منیب اختر کو شامل بھی شاید اس وجہ سے قاضی صاحب نے کیا ہے، ورنہ قاضی صاحب کبھی بھی شامل نہ کرتے، تو کیسے جو ہے وہ آتھر جج کے بغیر ریویو سنا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ پیدا ہو گئی ہے، اور اس پر بھی آج وکلاء کے درمیان چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، کل 11:30 بجے دوبارہ کورٹ لگے گی، اب منیب اختر صاحب آتے ہیں یا کورٹ آتی نہیں ہے یا کوئی نیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے، اس حوالے سے اب کل ہی پتہ چلے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔